بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چرز کیتی سونا تو آڑے تے درود پڑھن دا طریقہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں او درود چنگا لگدا ہے جڑا میرے تے بھی پڑھیا جائے تے میری آل تے بھی پڑھیا جائے مینوں او درود چنگا نہیں لگدا جڑا میرے تے پڑھیا جائے تے میری آل تے نہ پڑھیا جائے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر درود و سلام دا خیراج پیش کرنے تو بعد آج دی یہ پاکیزہ محفل بسلسلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے آج دی محفل دے بانی محفل خرم شراد مغل صاحب مغل برادران جنہاں نے آج دی بزم دا انعقاد کیتا صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید سنین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ آپ سٹیج دی زینت نے تسی آپ دی زیارت کر رہے ہو اور سامعین محترم اللہ کریم دی پاک بارگاہ دعائے کہ اللہ پاک میرا اور تواڈا اتھے مل بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا اپنے دربار اندر قبول فرما کے زہرہ دے بابے دا صدقہ حسنین کریمین دے نانے دا صدقہ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے آنکھو سارے آمین وقت بہت تھوڑا ہے سفر بہت تھوڑا ہے اور میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرا معراج النبی دا بابرکت مہینہ معراج لفظ عروج تو مشتاق عروج دا میں نے بلندی اللہ نے دیگر انبیاء نو بھی معراج کروائی اور انبیاء دی معراج دا ذکر قرآن اچ کیتا نبی کریم علیہ السلام دے معراج دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا
جس طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو بلندیاں عطا فرمائیاں، معراج عطا فرمائی، دیگر انبیاء نو بھی معراج عطا فرمائی، جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام دا دوسرے انبیاء دے وچوں عظمت و شان دا فرق ہے، اس طرح معراج دا بھی فرق ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء نو بھی معراج کروائی، حضرت آدم علیہ السلام نو بھی معراج جنت وچ ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نو معراج لودھی پہاڑ تے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج نار نمرود دے اندر ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو معراج چھری دے تھلے ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو معراج کوہ طور تے ہوئی، حضرت عیسیٰ نو معراج چوتھے آسمان تے ہوئی، کسے نبی نو پہلے آسمان تے، کسے نبی نو دوسرے آسمان تے، کسے نبی نو کسے مقام تے، لیکن تو آڑے تے میرے نبی نو اللہ نے لا مقام دی معراج کروائی۔ اللہ کریم نے اس معراج دا ذکر قرآن دے اندر کیتا۔ تسی تھکتے نہیں گئے سارے؟ ایک باری ذرا سبحان اللہ کو میں نے پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ اپنے دا اور نال دے دا ہاتھ چک کے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ، مدینے تک آواز جانی چاہیے، آکو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کے آج رات گھر جا کے سمیں آنکھ لگے تے مدینے والا آ جائے۔ یا اللہ جڑا ہور اونچی آکے محفل اچھی جاگ دے اور سونے دا دیدار کروا دے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے۔ اللہ نے حضور دے معراج دا ذکر قرآن دے اندر کیتا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب دے معراج دا ذکر قرآن دے اندر کیتا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم نے فرمایا میں او ذات میری ذات پاکے، میں اپنے بندہ خاص نو معراج کروائی راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ، رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ۔ گرامی قدر حضرات دیگر انبیاء نو بھی اللہ نے معراج کروائی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نو بھی معراج کروا۔ فرمایا ابراہیم اس پتھر تے کھڑے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دی معراج پتھر تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہاں دی معراج دا ذکر قرآن دے اندر کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے معراج دا ذکر کیتا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ
من الموقنین۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے پتھر تے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم پتھر تے کھڑے ہو گئے، حکم دیتا پتھر ہی ہوتے جا رہے ہوئے۔ حضرت ابراہیم معراج کر رہے نے، حضرت ابراہیم نے زمین تے ویکھیا، زمین تے چھاتی ماری، ایک بندہ گناہ کر رہے ہوئے، آکھیا یا اللہ اے بندہ میرے کو ویکھیا نہیں جاندہ، یا اللہ انہوں مار دے۔ اللہ نے بندہ مار چھڑیا، تھوڑا جہا اتے ہوئے آواز آئی یا اللہ اے بندہ گناہ کردہ پہ آئے، میرے کو ویکھیا نہیں جانا، یا اللہ انہوں بھی مار دے، میرے کو برداشت نہیں ہونا۔ آواز تھی یا اللہ انہوں بھی مار دے۔ تھوڑا جہاں اتے ہوئے ایک بندہ گناہ کردہ ویکھیا، ایک بندہ گناہ کردہ پہ برداشت نہیں ہویا، آکھیا یا اللہ انہوں بھی مار دے۔ فرمایا ابراہیم تھلے آجا، تھلے آجا، تو معراج کرنا رہا میں بندے مروائی جا رہا ہے، میرا محبوب ہونا ہے انہیں بندے بچائی جانے۔ فرمایا ابراہیم اے تیری معراج ہے، تو بندے مروائی جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا کملی والا ہونا ہے انہیں بندے بچائی جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کر رہے، بندے مروائی جا رہے، فرمایا میرے محبوب نے معراج کر ہونا تے انہیں بچائی جانے۔ چڑھئیے حضرت سخی سلطان باہو دے دربار تے، جنہیں جنہیں نال جانا اچھی کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اس سرے ورے عالم چھٹ سی عالم سارا وہ حدوں بے حدی درو نبی تے سارا میں قربانی لاتی سونا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ اے علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن رات میں مزمل دی چادر تان کے سو گئے، مدثرم بجمالی، میرے نبی نے مدثر دی چادر لئی اور نبی کریم علیہ السلام عشاء دا ٹائم نماز اس ٹائم فرض نسی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نو خیال آیا کہ میری
امت گناہگار ہے رب دا جلال ہوئے گا قیامت دے دن میری امت گناہاں دیاں پنڈا لے کے آئے گی میری امت دا کی بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دا غم لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند نہیں آ رہی امت دی فکر ہے تے جڑا یار ہوئے نا وہ یار نو پریشان نہیں رہن دیتا اللہ کریم نے جبریل نو فرمایا جبریل جی رب العالمین حکم ہوئے فرمایا جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب پریشان ہے میرے محبوب دی بارگاہ چ جاؤ آنکھوں سوڑیا پریشان نہیں ہونا امت دی فکر نہیں کرنی اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ چ جاؤ سونے نو آکھو لج پالا سونیا میں رات اپنی لے لینا وا تو ہی امت اپنی دے گناہ کالے لے لے اپنی کالی کملی لے لے سونیا عرشاں تے آ جا جویں آکھے گا سونیا اونجی کر لیں گے سونیا جویں آکھے گا اونجی کر لیں گے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دا معراج یہ بہت لمبا واقعہ ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نو رب نے اپنے کل بلایا دیدار کروایا جبریل حضور دی بارگاہ چاہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل حاضر ہوئے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا ویخ محبوب دے یار سارے سوں گئے جبریل امین آئے آکھے یار سارے سوں گئے نہیں پر کوئی یہ جڑی بار پیرہ دے رہی ہے جدہ نا ام ہانی کوئی پیرہ دے رہی ہے تلوار لے کے فرمایا جا ٹھنڈی ہوا چلا دے خوشبو چلا دے فرمایا ادھے دماغ خوشبو جائے گی ہوا آئے گی نیند آ جائے گی وہ بھی سو جائے گی فرمایا جنت بھی سجا دے دوزخ بھی بجا دے جنت دیاں راواں سجا دے جبریل تیاریاں چ مصروف ہو گئے جدو سارے سوں گئے اللہ نے فرمایا جا ہون جبریل میرے محبوب دی جا جبریل یار لے آئے ساڈا دید کرنے لو او جی کردہ او جا جبریل تو یار لے آئے ساڈا دید کرنے لو او جی کردہ ہونے یار محبوب دے سو گئے تو سیدھے رات بیٹھا او کی کردہ ہونے یار محبوب دے سو گئے تو سیدھے رات بیٹھا کی کردہ نبی کریم علیہ السلام نو جبریل آئے لے کے چلے گئے میرے نبی کریم علیہ السلام نو جسمانی معراج روحانی معراج اور حقیقی معراج میرے نبی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک بشریت دا معراج اور مسجد اقصی تو لے کے عرش اولا تک نورانی مصطفیٰ دا معراج اور عرش اولا تو اگے تک نورانیت مصطفیٰ دا معراج حقیقت مصطفیٰ دا معراج گرامی قدر حضرات استباس کی تیجے تے لمبا موضوع ہے نبی کریم علیہ السلام رب دی بارگاہ چ گئے رب نو ویکھ کے آئے تے جدوں
واپس آئے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا، میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے قبلہ حضور شاہ جی آدم علیہ السلام نے جدوں قوم نو آکھیا نا اپنی اولاد نو کہ اللہ ایک کے تے قوم نے آکھیا تانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آ کے اعلان کیتا الہکم و الہ کہ اللہ ایک کے قوم نے آکھیا تانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قوم نو آ کے آکھیا کہ اللہ ایک کے قوم نے آکھیا تانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے، مینوں جبریل نے دسیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے اللہ ایک کے تانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آکھیا اللہ ایک کے کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے۔ جدوں کملی والے آقا علیہ السلام معراج تے گئے نا تے سدرہ تے جبریل رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل سارے نبیوں نو دسدا رہیا ہے کہ اللہ ایک کے دس تمہیں خدا ویکھیا ہے کہ نہیں؟ جبریل کہنے لگے سونیا تیری زلفاں دی قسم ہے میں خدا نہیں ویکھیا، میں تے ایک صراخ جو آواز سننا تے پھر اگے نبیوں نو دسدا رہیا ہاں، پھر اگے نبیوں نو دسدا رہیا ہاں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے آکھیا خدا ایک کے، حضرت موسیٰ نے بھی آکھیا خدا ایک کے، حضرت عیسیٰ نے بھی آکھیا خدا ایک کے۔ جدوں میرے نبی معراج دے گئے واپس آئے اللہ فرمایا سونیا انہاں نو آکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ کوئی ہے۔ آکھیا سونیا تانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا مینوں دسیا کسے نہیں، فرمایا میں ویکھ کے آیا، فرمایا مینوں دسیا کسے نہیں میں ویکھ کے آیا ہاں۔ دوسرے انبیاء نے سن کے دسیا، فرمایا میں ویکھ کے آیا ہاں۔ جج دے سامنے پیشی ہوئے نا تین گواہ ہونا تے جج پوچھے سنا بھئی تو ویکھیا ہے تے او آکھے میں نہیں ویکھیا میں تے سنیا ہے۔ دوسرے کو پوچھے تو ویکھیا او آکھے میں تے فلاں کو سنیا ہے، وہ آکھے میں بوٹا صاحب کو سنیا، بوٹا صاحب کہن دی میں قاری اشفاق چشتی کو سنیا ہے۔ تے میرے کو جج پوچھے کہ تسی ویکھیا ہے؟ جے میں بھی آکھا میں نہیں ویکھیا میں بھی سنیا تے پچھلے سارے جھوٹے، تے جے میں آکھا میں ویکھیا ہے تے پچھلے سارے سچے۔ واہ مدینے والیا تو کی معراج کر کے آیا، تیرے آن دے نال سارے نبی سچے ہو گئے، سارے نبی سچے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام معراج کر کے آئی، اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام تہجد وقت جدو باہر نکلے نا حرم کعبہ نماز پڑھن واسطے، سرکار نے ویکھیا ایک بی بی رو رہی، سرکار دے کرنا تے دے رون دی آواز پئی۔ نبی کریم علیہ السلام اس بی بی دے قریب گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کر دی سونیا میں مدینے چک یہودی دی نکرانیاں، توجہ کرے آجے میں مدینے چک یہودی دی نکرانیاں تے او مکے آیا ہے تے میرا پنڈ بھی اتھے نال ہی ہے تے میں ایک دن دی چھٹی لے کے گئی سا، ہن 3 دن ہو گئے نے بیمار سا تے میں ڈر رہی ہوں میرا مالک مینوں مارے گا، یہودی مینوں مارے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے او دی گٹھڑی سر تے رکھی تے سرکار نے پلو اپنی کملی مبارک دا نبی کریم علیہ السلام ماشاءاللہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ جی ساڑھے مہمان خطیب تشریف لے آئے انہوں اسی جی آیا نو آکھیا یہ ساڑھے کل دے چراغ حقیر جان کر جسے بجھا دیا وہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہو. ان نوجوان خطیب نے اللہ پاک انہوں اور عزت عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو جیدہ کوئی نہیں ہوتا میں محمد. نبی کریم علیہ السلام نے بس آخری ایک دو باتاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا پلو پھڑ لے تے آ میرے نال جنہوں سہارا مصطفیٰ دا مل جائے خدا دی قسم انہوں کون اٹھڑ تو روک سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام دے نال بی بی اٹھ کے چلی حضور جو ہوتی تے دروازے تے جا کے دروازے تے کھٹکایا تے سرکار مدینہ علیہ السلام نو ویکھ کے یہودی کہنے لگا محمد میں اگے بھی آکھیا کہ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے بوئے تے نہ آیا کر. سرکار نے فرمایا میں تینوں کلمہ نہیں پڑھانا آیا میں تینوں کلمہ نہیں پڑھانا آیا میں تے اس بی بی دی سفارش کرنا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کافرہ میں دی سفارش کرنا آیا ہاں. نبی پاک نے فرمایا لیٹ ہو گئی ہے ایک دن دی چھٹی لے کے گئی 3 دن ہو گئے یہ لیٹ ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا نو کچھ نہ آکھی. میرے نبی پاک نے فرمایا میں یہ دی سفارش کرنا آیا ہاں. او یہودی نالے مصطفیٰ دے سر والویندائے نالے نکرانی والویندائے کہنے لگا محمد تو ہے تے سچائے کدے جھوٹ نہیں بولیا کملی والیا لیکن سچی دسیا جے راتی معراج کر کے نہیں آئے معراج تے نہیں کر کے آئے. میری سرکار نے فرمایا اوے اجے تے میں اپنے یار صدیق نو بھی نہیں دسیا تینو کنے دسیا ہے. کہنے لگا میں کتاباں چ پڑھیا ہے او نبی راتی معراج کر کے آئے گا صبح غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکے صبح غلاماں دا پار چکے گا. حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں لو سکھاوے پیا. حوصلے ماڑیاں لو تگاوے پیا عاجزی. مل کے پڑھ لو میرے نال حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. او نیر گارا جا کے وگاوے پیا جنو عرشاں بلا رب ویکھیا. گرامی قدر حضرات حضور دا معراج ایک بہت بڑی عطا ہے. کافرہ نے بڑا ٹھیل ماریا بڑی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں نو کسے طریقے ورگلایا جائے مسلمانوں نو کسے طریقے اس گل تے لیاندہ جائے کہ گل مننے چ نہیں ہوندی. حضور معراج تے نہیں گئے صدیق دے دروازے تے گئے. بہت مختصر بس آخری بات علامہ صاحب دا خطاب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے بوئے تے ابو جہل کہنے لگا
اے صدیق تو سچا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولیا جے کوئی آکے میں راتوں رات معراج کر کے آیا رب نال ملاقات کر کے آیا جنت دی سیر کر کے آیا دوزخ دی سیر کر کے آیا تے گل منن وچ آوندی ہے جناب صدیق اکبر نے فرمایا جے کوئی آکے تے پھر نہیں منی جا سکتی تے سرکار صدیق اکبر نے فرمایا وہ ہے کون ہے کہنے لگا وہ تیرا یار محمد ہے جناب صدیق اکبر نے سنیا تے فرمایا او بھائی مانا اگر سرکار نے گل کیتی ہے تے سرکار کوئی تے نہیں نا سرکار کوئی تے نہیں اگر سرکار نے گل کیتی ہے اے تے سرکار نے آکھیا نا کہ سونا آیا تے گیا جے اگلی گل بھی کرے تے میں منن واسطے تیار ہاں اگلی گل کیڑی سرکار جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے تے سونے نے فرمایا نا میں عرشاں دی سیر کر کے آ گیا ہاں اگر سونا فرمائے کہ آج راتی رب میرے کو لایا میں پھر بھی منن واسطے